اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی وارواح العالمین لہ الفدا۔ ناظرین، پروگرام مثلی لا یبایع مثل یزید کے ساتھ آج پھر ایک بہترین گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کربلا ٹی وی اردو چینل یہ سعادت حاصل کرتا رہتا ہے کہ مختلف موضوعات پر ایک فکری اور ایک علمی ایک معنوی فضا آپ کے سامنے رکھ سکے، اور یقیناً کربلا ٹی وی کا ہدف ہی آپ کو کربلائی بنانا ہے۔ یقیناً آپ کربلا والوں کو کربلا تک لے کے جانا ہے۔ امام حسین کا یہ مقصد اور یہی پیغام ہے، یہی ہدف ہے، اور یقیناً ہم نے اس موضوع کو انتخاب ہی اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو امام حسین کی فکر سے زیادہ آشنائی دی جا سکے، خاص طور پہ ہمارے نوجوان طبقے کو اور بچوں کو۔ تو ہمارے ساتھ رہیے اور اس چینل کو جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جس پلیٹ فارم پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو دوسروں تک اس کی معرفی کیجیے تاکہ اس ذکر حسین میں، ذکر اہل بیت کے اس سمندر میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں، کیونکہ قطرہ جب سمندر میں شامل ہوتا ہے تو سمندر بن جاتا ہے، پھر قطرہ نہیں رہتا۔ تو ہمیں امام حسین کے اس دریا میں شامل ہونا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب۔ جی ناظرین، پروگرام جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس پروگرام میں خاص طور پر ہر دفعہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ امام مظلوم کا ایک پیغام کربلا میں، کوئی ایک ایسا نعرہ، کوئی ایسی تکبیر مولا نے بلند کی ہو، کوئی ایسا پیغام امام نے دیا ہو۔ تو آج کا جو ہمارا ہدف ہے، لبیک یا حسین، ہمارا اور آپ کا ایک نعرہ ہے، اور ہم امام حسین کو جب لبیک کہتے ہیں، اب یہ ہمارا نعرہ ہے لیکن ہمیں امام کے ہر نعرے تک جوڑ دیتا ہے۔ تو اس میں ہمارے ساتھ ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا شمیم رضا رضوی صاحب۔ قبلہ سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، علیکم السلام اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت دیا۔ قبلہ، تعزیت کے بعد میں سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ہمیشہ کی طرح تشنگی ہے کچھ موضوعات پر، سوال آپ علماء کی خدمت میں رکھتے ہیں، آپ سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ قبلہ، یہ لبیک یا حسین، بہرحال اس دور میں امام کے ساتھ سن 61 ہجری میں جن لوگوں نے کہا، وہاں تو چلے مولا سامنے تھے، لیکن آج کے دور میں لبیک یا حسین عصر حاضر میں کہنے کا کیا مفہوم اور کیا معنی بنتا ہے؟ اس کا کیا سرکمسٹانسز ہیں؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیت اور تسلیت پیش ہے۔ دیکھیے، یہ ایک ایسا نعرہ ہے، یہ ایک ایسا عنوان ہے، یہ ایک ایسا جواب ہے جس پر ہمیں بہت زیادہ سنبھل کے رہنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ زبان پر یہ لفظ اور یہ جملہ آ تو سکتا ہے لیکن پھر اس کو نبھانا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ صرف زبان سے کہنا نہیں، کہتے ہیں نا لقلقۂ لسانی نہیں ہونا چاہیے، کہہ دینا اور اس کے بعد پھر اس کو نبھانا، آخر تک اس کے اوپر قائم رہنا، ثبات قدمی اور ثابت قدمی دکھانا۔ دوسری طرف سے یہ جو جملہ ہے لبیک یا حسین، یہ ایک طریقے سے زبان حال ہے، اس کو زبان حال بھی کہتے ہیں، کہ جس کو ہم نے الفاظ میں ڈھالا ہوا ہے۔ یہ حقیقت اس کی کیا ہے؟ ابھی ادھر یہ تو ہر زمانے سے ہے، بھئی ہم لبیک یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، حاجی جب جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک بھی کہتے ہیں، یعنی اے میرے مالک، ہم آ گئے، تو نے بلایا، ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ اس زمانے میں لبیک یا رسول اللہ بھی کہا، لبیک یا امیر المومنین بھی کہا، ٹھیک۔ کربلا میں انصار حسینی نے لبیک یا حسین کہا۔ ہم اس دن کے انتظار میں ہیں کہ جب آخری مرتبہ یہ پرچم ہوا میں لہرائے اور کوئی ہمیں آواز دے اور ہم لبیک یا مہدی کہیں، اور اس کی خدمت میں، یعنی اس زمانے کو جو حسین ہے اس کی خدمت میں ہم حاضر ہوں اور اپنی جان ساری کا ثبوت دیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں یہ لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ پہلا حصہ ابھی میں جی، دیکھیے، در حقیقت لبیک یا حسین
جو ادھر چند برسوں سے بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوانوں میں رواج ہو رہا ہے اور بہت اچھی چیز ہے، یہ در حقیقت لبیک یا حسین اس امام کے اس استغاثے کا جواب ہے جو امام نے عصر عاشور آپ نے فرمایا تھا، حل من ناصر ینصرنی، واہ، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث۔ تو امام نے جو اس وقت آپ نے مدد کے لیے پکارا تھا، آج یہ اسی کا جواب ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ صحیح، اگر ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا تو پھر ہمارے لیے وہ ذمہ داری ہماری گردن کے اوپر ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہے کہ پھر ہمیں اسے آخر تک نبھانا پڑے گا، اس لیے کہ ہم نے امام کے اس آواز کے اوپر لبیک کہہ دیا، اب پلٹ کے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ایک مرتبہ کہہ دیا اے یا فرزند رسول، آپ نے ہمیں بلایا، ہم آ گئے، ہم نے لبیک کہہ دیا، ہماری اٹینڈنس لگ گئی، صحیح، ہم نے حاضری دے دی آپ کے لشکر میں۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں، ہمیں اس کو ذرا وسعت دینے کی ضرورت ہے، اپنے ذہن اپنے فکر کو۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم تلوار لے کر کے میدان میں چلے جائیں اسلحہ لے کر کے، نہیں، اگر وقت پڑ جائے تو وہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ امام کا مقصد صرف میدان کارزار میں خون بہانا اور خون دے دینا اور سر کٹا دینا اور صرف یہی نہیں ہے، بلکہ امام کے اس مشن کو آگے بڑھانا، امام کے اس تحریک کا حصہ بن جانا، یعنی اور وہ تحریک کیا تھی امام کی، وہ مشن کیا تھا امام کا، اس مشن اور اس تحریک کے وجہ سے امام کی شہادت ہوئی ہے۔ شہادت اصل مشن نہیں ہے، صحیح، وہ تو سرفرازی، وہ تو سربلندی ہے، اصل مشن امام کا کیا ہے؟ امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، پیغمبر اکرم کی سیرت کو قائم کرنا، واہ، امیر المؤمنین کی سیرت کو دنیا والوں تک پہنچا دینا، اچھائیوں کا پرچار کرنا، برائیوں سے لوگوں کو روک دینا، اصل یہ مقصد ہے۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، ہاں، واہ، یعنی واقعاً آج بھی کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ امر معروف نہی منکر مولا نے کربلا میں کہاں کیا، جبکہ یہ مولا کا نکل جانا ہی امر معروف ہے، یہی چیز ہے۔ اور ایک ایک قدم امر معروف سے بھرا ہوا تھا۔ امام کی شہادت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجہ راستے میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہائے، امت جد کیا ہے؟ کیا مسلمان ہے؟ نہیں، دنیا کے جتنے انسان ہیں وہ امت جد ہیں، یعنی امت پیغمبر ہیں۔ امت پیغمبر میں اصلاح کرنا یعنی معاشرے کو اچھا بنانا، جہاں چوری ختم ہو جائے، جہاں ڈکیتی ختم ہو جائے، جہاں جھوٹ ختم ہو جائے، جہاں کرپشن ختم ہو جائے، جہاں لاؤبالی پن ختم ہو جائے، جہاں کسی کا حق چھین لینا ختم ہو جائے، جہاں عدالت اپنے محور کے اوپر قائم ہو جائے، جہاں حقدار کو اس کا حق دلایا جائے، جہاں ظالمین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جہاں مظلوموں کی حمایت کی جائے، جہاں غربت کو ختم کیا جائے، جہاں فلاکت کو ختم کیا جائے، جہاں اصلاح کی جائے، جہاں لوگوں، یہ اس کو کہتے ہیں کربلا۔ کیا بات، لہذا اس راستے میں اگر انسان کی جان چلی جاتی ہے تو پھر وہ شہادت ہے۔ اب امام نے یہ بہت اچھا نقطہ ہے لبیک یا حسین، اور کاش کے وقت ہوتا ہے اس کے اوپر بہت طولانی گفتگو ہونی چاہیے، اس کے اندر بہت ساری شاخیں ہیں، بہت ساری شقیں ہیں، بہت تفصیل طلب ہے۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام نے کس وقت یہ فرمایا تھا، اس کے دو حصے۔ پہلا حصہ، امام نے شب عاشور جب چراغ گل کیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا دیکھو تم چلے جاؤ، تم اجازت ہے، میں جنت کا ضامن ہوں، تم چلے جاؤ۔ نہیں گئے، پھر بجھایا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں سنتے رہتے۔ جب آخری مرتبہ آپ نے بجھایا تو آپ نے ایک بات اور فرمائی، کہا دیکھو تم چلے جاؤ، میرے عباس، میرے اکبر، ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ لو اور لے کے چلے جاؤ، اگر اکیلے جانے میں شرم آتی ہے، مگر ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر جانا ہوگا تو کل عصر تک اتنی دور چلے جانا کہ جب میں مدد کے لیے پکاروں تو میری آواز تم تک نہ پہنچے، اللہ، کیونکہ اگر میری آواز تم تک پہنچ گئی تو پھر پلٹ کے آنا واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک، حجت خدا پکارے، حجت خدا پکار رہی۔ اچھا، اب آئیے اپنے زمانے میں، ہم نے تاریخ میں امام کے اس نعرے کو سنا کہ امام نے مدد کے لیے پکارا، اور ہم نے براہ راست اس زمانے میں نہیں سنا، اس لیے کہ ہم تھے نہیں، ہم نے سن لیا، تاریخ میں پڑھ لیا، اور اسی نعرے کے اوپر آج ہم نے کہہ دیا لبیک یا حسین۔
ہائے۔ جب ہم نے کہہ دیا تو اب پلٹ کے جانا امام کی طرف، امام کی مدد کے لیے ہمارے اوپر واجب ہو گیا۔ اب امر بالمعروف ہمارے اوپر واجب ہے، اب اصلاح امت ہمارے اوپر واجب ہے، اب سیرت ابوجد یعنی سیرت پیغمبر نبوی اور سیرت علوی کو قائم کرنا، دنیا والوں تک پہنچانا ہمارے اوپر واجب ہے۔ یہ اب ٹال رسالت مٹول سے کام نہیں ٹال لیا مٹول سے کام چلے گا ہی نہیں۔ اب اگر ہم ممبر پہ بیٹھ رہے ہیں تو حق ممبر یہ ہے کہ ہم کربلا میں امام حسین کے ان پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور کسی کو ممبر پہ بیٹھا رہے ہیں ہاں، بانی مجلس کی حیثیت ان کی بھی یہ سے، میری بھی ذمہ داری ہے کہ کس کو لا رہے ہیں۔ لہذا لبیک یا حسین کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ تو اس چیز کا ہم نے جواب دے دیا۔ کیا بات، کیا بات، بہت پیارا۔ اچھا، اب دوسری بات، امام نے شب عاشور کیوں نہیں کہا؟ 8 محرم کو امام نے کیوں نہیں کہا؟ یا صبح عاشور امام نے اس نعرے کو بلند کیوں نہیں کیا؟ بھائی امام نے اس وقت بلند کیا اس نعرے کو، آپ نے یہ آواز لگائی حل من ناصر، کہ جب سب کے سب شہید ہو چکے، سب کے سب شہید ہو چکے، تنہا رہ گئے، تو پھر اب کس چیز کے لیے مدد کے لیے پکار رہے ہیں؟ کسی اور سمت متوجہ کر رہے ہیں۔ کیوں مدد کے لیے پکار رہے ہیں؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری شہادت کا وقت آ گیا، وعدہ طفلی نبھانے کا وقت آ گیا، بہن سے رخصت ہو چکے، اہل حرم سے رخصت ہو چکے، امام کس لیے پکار رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام قیامت تک اپنے پیروکاروں کو پکار رہے ہیں، مثل لا یبایعوا مثلا، مجھ جیسے، اپنے جیسوں کو پکار رہے ہیں، اے میرے دوستو، اے میرے چاہنے والو، اے میرے نقش قدم پر چلنے والو، اے میرے شیعو، اے میرے ماننے والو، اے حق پسندو، اے حق شعارو، اے شہادت کو گلے لگانے والو، اے اچھائی کا پرچار کرنے والو، آؤ میری مدد کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف شہادت نہیں، شہادت تو نتیجہ ہے، آج اور قیامت تک میرے نقش قدم پر چلنے والو آؤ میری مدد کرو۔ کس میرے بارے میں مدد کرو؟ ظلم کا خاتمہ کرو، ظلم کے سامنے سر مت جھکاؤ، مظلوموں کی حمایت کرو، طاغوت کے سامنے سر بلند کرو۔ لہذا ہمارے جد اور ہمارے باپ اور ہماری سیرت کو دنیا تک پہنچاؤ۔ لبیک یا حسین اس کا جواب ہے، لہذا یہ کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور یہ مجلس خود ایک بہانہ ہے کہ نصرت امام مظلوم کے لیے، کہ نہیں اب یہ ایام عزا چل رہے ہیں، یقیناً سب کے گھروں میں فرش عزا بچھ رہا ہے، اور جس کے یہاں نہیں بچھ رہا ہے خدا اسے بھی توفیق دے۔ یہ واقعہ نہیں، کتنا اچھا اس وقت ایک سینیریو تیار ہے نصرت امام حسین کے، یہ آج ہی کربلا ہے، اور ہم اور آپ جو ہے وہ یعنی وہی جیسے کہ آپ نے روشنی ڈالی کہ مطلب کس کو بلا رہے ہیں، کس کو پڑھا رہے ہیں، یا میں اگر خطیب ہوں، میں اگر سوزخوان ہوں، شاعر ہوں، نوحہ خوان ہوں، اپنے نوحے میں کیا پیغام دے رہا ہوں؟ حل من ناصر کا جواب دے رہا ہوں، یا فقط ایسے ہی رسمی عزاداری کر رہا ہوں؟ نہیں، پیغام امام حسین کو زندہ کر رہا ہوں۔ واقعاً بہت اچھا موضوع رہا، قبلہ بہت استفادہ کیا۔ میں نہیں رہوں گا، امام نے کہا میں نہیں رہوں گا، لیکن میری تحریک و مشن باقی رہے گی، اس کو تمہیں قائم کرنا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے، اگر تم نے ہمارے لبیک کہے کہ ہمارے اس نعرے کا جواب دیا ہے۔ جی قبلہ، ماشاءاللہ بہترین گفتگو رہی، اور یقیناً آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے جو ہے وہ وقت نکالا ہے۔ آپ کے ساتھ یہ گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین، چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب۔ لبیک یا حسین، یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک عہد ہے، ایک وفاداری ہے، ایک ایسی صدا ہے جو صدیوں کے فاصلے طے کر کے آج بھی دلوں میں گونج رہی ہے۔ کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام نے حق، عدالت اور انسانیت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو بظاہر ان کے ساتھی محدود تھے، لیکن حقیقت میں ان کی آواز زمان و مکان کی حدود سے بلند ہو کر پوری انسانیت تک پہنچ گئی۔ آج جب کروڑوں زبانیں لبیک یا حسین کہتی ہیں تو گویا وہ اسی ابدی دعوت کا جواب دے رہی ہوتی ہیں۔ لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں امام حسین علیہ السلام کو لبیک کہنے کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو لبیک کہنا صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ کردار کا عہد ہے۔ یہ اعلان ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، انصاف کا ساتھ دیں گے، حق کی حمایت کریں گے اور اپنی زندگی کو حسینی اقدار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو یہ درس دیا کہ زندگی کی اصل قدر حق کے ساتھ وابستگی میں ہے،
لہٰذا آج اگر کوئی شخص جھوٹ، ناانصافی، بدعنوانی اور ظلم سے نفرت کرتا ہے، اگر وہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے، تو وہ در حقیقت اپنے عمل سے لبیک یا حسین کہہ رہا ہے، کیونکہ حسین صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں بلکہ ایک زندہ مکتب فکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لبیک یا حسین ایک عالمی شعار بن چکا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک، مختلف زبانوں اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس نعرے کو اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار سمجھتے ہیں۔ ہر سال 40 کے عظیم اجتماع میں دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں زائرین اسی حقیقت کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ مختلف زبانیں، مختلف رنگ، مختلف قومیتیں، لیکن مقصد ایک، امام حسین علیہ السلام سے وفاداری کا اعلان۔ گویا پوری دنیا ایک زبان بن کر کہہ رہی ہوتی ہے، اے حسین، اگرچہ ہم کربلا میں موجود نہ تھے لیکن آپ کے مشن کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں۔ جی ناظرین، آپ ہمارے ساتھ ہیں، گفتگو چل رہی ہے لبیک یا حسین کے عنوان سے۔ قبلہ، اب یہ لبیک یا حسین ایک نعرہ ہے لیکن یہ عالمی نعرہ بن چکا ہے۔ جی کیسے بن گیا؟ یکایک عالمی نعرہ بن گیا؟ جی بہت اچھا سوال ہے کہ یہ عالمی نعرہ کیسے بن گیا۔ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایک قانون ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو انسان اس کو ایجاد کر لیتا ہے۔ آج ظلم چونکہ اپنے انتہا کو پہنچ رہا ہے اور بشریت کو دبایا جا رہا ہے اور قوموں کو سامراجی طاقتیں دبا رہی ہیں، لہذا لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو انسان کو ہاتھ پیر مارنا ہے۔ اور دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ چیز ہم کو کربلا سے ہٹ کر کے کہیں اور نہیں ملے۔ ہمیں اگر نجات پانا ہے تو کربلا سے منسلک ہونا پڑے گا، وابستہ ہونا پڑے گا۔ اور کربلا میں سے لوگوں نے یہی چیز لیا کہ ہم کو سرکار سید الشہداء بچا سکتے ہیں، لہذا لبیک یا حسین۔ اچھا، آئیے ہم اپنے اس دوسرے حصے کی طرف آئیں جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ہم 2 محور پہ گفتگو کریں گے کہ یہ عالمی نعرہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ آج پھیلتا جا رہا ہے اور پوری دنیا تک یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ اور لبیک یا حسین یہاں تک، ہم تو یہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ دوسری قومیں بھی ہمارے اس قافلے میں شامل ہو رہی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہمارے قافلے میں پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے۔ شاعر مشرق کا یہ جو شعر ہے، اس میں ایک نقطہ بہت اہم ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ حضور نے تو یہ فرما دیا، یعنی شاعر مشرق نے تو یہ، شاعر محترم نے تو یہ فرما دیا، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم انتظار کریں کہ قومیں بیدار ہوں گی تو پکاریں گی حسین ہمارے ہیں؟ نہیں، اگر ہم حسینی ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قوموں کو بیدار کریں تاکہ وہ قوم بیدار، کیونکہ دیکھیں حسینیت بیدار قوموں کا نعرہ ہے حسین، سوئے ہوئے قوموں کا نعرہ نہیں ہے حسین۔ کیا بات! اور خود حسینیت کے اندر اتنی کشش اور اتنی جاذبیت ہے کہ وہ قوموں کو بیدار کر دے گی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پیغام حسینی لوگوں تک پہنچا دیں، ضمیر خود بخود آگاہ ہو جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات، یہ قومیں ہمارے قافلے میں جو شامل ہو رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمیں قافلہ حسینی سے اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قافلہ حسینی جو بہت مختصر قافلہ تھا، جو چند منزلوں کو طے کر کے وارد سرزمین کربلا ہو گیا، پھر اس قافلے کی ترکیب کے اوپر ہم ذرا غور کریں، اس کے عناصر کے اوپر ہم ذرا غور کریں کہ کتنے اس کے اندر کون کون سے عناصر پائے جاتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس قافلے میں حر بھی کہیں اور سے ٹوٹ کے آیا ہے اور جڑ گیا۔ وہب کلبی جو کس قوم سے ہے؟ کرسچن ہے، عیسائی ہے، لیکن وہ بھی اس قافلے میں آگے مل گئے۔ ٹھیک، جناب زہیر ابن قین بجلی جو کس قوم اور قبیلے سے ہیں اور ان کا کیا، ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا کام تھا، ان کا کیا تھا، وہ کس گروہ اور کس پارٹی سے تھے، بالکل کہاں سے کٹ کے آئے اور آ کے مل گئے۔ عجیب ایک جاذبہ پایا جاتا، جاذبیت تھی۔ تو امام نے اپنے اس مختصر سے قافلے میں سارے نمونے رکھ دیے ہیں کہ دیکھیے کتنے لوگ آئے اور اس قافلے میں شامل ہوئے۔ تو یہ صرف ایسا تو نہیں تھا
کہ عصر عاشور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں اور یہ واقعہ بالکل فنش ختم نہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ لہذا امام نے یہ آپ نے مہرے رکھے ہوئے ہیں، یہ سنگ میل آپ نے نصب کیے ہیں، یہ علامتیں ہیں، یہ پرچم ہیں، یہ نشانات ہیں جو امام نے قائم کیے ہیں۔ لہذا قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور امام سے ملتے رہیں گے، اس قافلے میں شامل ہوتے رہیں گے اور لبیک یا حسین کہتے رہیں گے۔ اچھا، اب وہ اصلی محور بحث جو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کیسے عالمی نعرہ بن گیا، چونکہ بہرحال لوگوں کو سہارے کی ضرورت ہے اور ایک منجی کی ضرورت ہے کہ جو انہیں نجات دے، اور لوگ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ کربلا ہی ہمیں نجات دے سکتی ہے۔ لہذا اب یہ ان کے ضمیر کی آواز ہے کہ لبیک یا حسین۔ دوسری طرف ایک طرف جب یہ عالمی نعرہ بن رہا ہے تو دوسری طرف ایک اور بھی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ نعرہ بڑھ رہا ہے ویسے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دشمن حسینیوں کے اوپر ہم نے اپنے حملات بھی بڑھا رہا ہے، حملے بھی بڑھ رہے ہیں۔ آج جلوسوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، میں خاص توجہ چاہوں گا اپنے ناظرین کی توجہ خاص طور سے اس نقطے کی طرف، جلوسوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، امام بارگاہوں پر حملے ہو رہے ہیں، نوحوں اور نوحہ خانوں پر حملے ہو رہے ہیں، خطیبوں اور ذاکروں پر حملے ہو رہے ہیں، مجلس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سڑک پر جلوس نہیں آنا چاہیے۔ کیا ہے ہم کرتے کیا ہیں؟ آزاداری محدود ہو جائے، آزاداری میں ہم کرتے کیا ہیں؟ حسین کا پیغام ہی تو پہنچا رہے ہیں، اس سے خطرہ کیوں ہے؟ ہاں بس یہی چیز، بس یہی اصل نقطہ ہے، اس سے خطرہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عالمی جو مشن ہے اسی کو اگر مختصر کر دیا جائے تو کربلا وجود میں آتی ہے، اور اسی کربلا کا جو اصل مقصد تھا وہ 72 لوگوں کا جو قافلہ تھا، جو 72 شہداء کا، اسی کو اگر وسعت دے دی جائے تو حسین کا عالمی پیغام بن جائے گا، یعنی پوری ایک دنیا بن جائے گی۔ آج کیوں اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایک جواب ہے بہت مختصر، اور وہ یہ کہ آج دنیا نے، طاغوت نے، سامراج نے، استعماری طاقتوں نے کربلا کو ہم سے زیادہ پڑھ لیا ہے، ہم سے زیادہ گہرائی میں وہ پہنچ چکے ہیں، کربلا کے نتیجوں کو انہوں نے ہم سے زیادہ سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ستم یہ ہے کہ ہم کو پڑھنا چاہیے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہم نے نہیں سمجھا، لیکن یہودیت نے سمجھ لیا، اللہ، عیسائیت نے اس کو سمجھ لیا۔ ہم یہودیت اور عیسائیت کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ان کو برا نہیں کر رہے ہیں، ہم یہود کو اور نصارہ کو نہیں، ہم سامراجی طاقتوں کو، چونکہ وہ زیادہ وہ ہیں، لہذا ہم یہ نہ کہے کل کوئی کہ آپ نے کسی مذہب کو ٹارگٹ کیا، نہیں، مذہب کو ہم ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم ان افراد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اندر جو زائنسٹ لابی ہے، جی فکری طبقہ ہے، کہ جو خراب افراد ہیں، جو خراب عناصر ہیں، وہ انہوں نے پڑھا، اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کیا، پی ایچ ڈی کیا، تھیسز لکھے، انہوں نے نتیجہ نکالا، اور وہ یہ نتیجہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ کل یعنی 1400 سال پہلے ایک انسان اٹھا، میدان کربلا میں اس نے اپنا پرچم نصب کیا، اور صرف 72 لوگوں نے مل کر کے، 72 لوگوں نے مل کر کے، بہت توجہ چاہوں گا، ایک زبان ہو کر کے لبیک یا حسین کہا اور اس کے اوپر قائم رہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر قائم رہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا دہشت گرد، سب سے بڑا سامراج، سب سے بڑا استعمار گر یزید، اس کی حکومت کے پائے ہل گئے اور وہ ظالم نیست و نابود ہو گیا اور شہداء کے خون کے دریا میں غرق ہو گیا اور بہہ گیا اس سیلاب میں، ٹھیک، اور آج تک اس کی دھمک اور اس کی آواز گنبد تاریخ میں موجود ہے اور زمین لرز رہی ہے۔ لہذا ڈر اس بات سے رہے ہیں کہ یہ نعرہ جیسے جیسے عالمی ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 72 کی پیروی کرتے ہوئے آج اگر 72 کروڑ نے مل کر کے ایک ساتھ لبیک یا حسین کہہ دیا اور اس کے اوپر ثابت قدمی کا ثبوت دے دیا تو آج ہمارا کیا ہوگا؟ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ مشی سے بھی گھبرا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اربعین کی مشی سے گھبرا رہے ہیں، عاشور کے جلوس سے گھبرا رہے ہیں، شام غریبہ کی مجلس سے گھبرا رہے ہیں، پیغام حسینی کو پہنچانے سے گھبرا رہے ہیں، اس کے اوپر جو لٹریچر لکھے جا رہے ہیں اس سے گھبرا رہے ہیں، اس کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے اس سے گھبرا رہے ہیں۔ کربلا سے خطرہ ہے، حقیقت کیا ہے؟ لبیک یا حسین سے، لبیک یا حسین سے، کیونکہ لبیک یا حسین کے اندر اتنا دم ہے کہ جو سیرت نبوی کو قائم کرے، جو سیرت عالمی کو حسین کہہ دے گا وہ ہمارے ساتھ سازش بھی نہیں کرے گا، ساز باز بھی نہیں کرے گا،
کیوں؟ اس لیے مرتا مر جائے گا، مرتا مر لیکن جائے گا، آئے کیونکہ حسین نے سازش نہیں کی، نہیں کیا۔ حسین نے سر نہیں جھکایا۔ تو اگر کسی نے بھئی دشمن سمجھ رہا ہے کہ اس کی زبان پر آ رہا ہے لبیک یا حسین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے جھکے گا نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ شیعہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو، لیکن اگر اس نے لبیک یا حسین کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سر نہیں جھکائے گا۔ تو آج جتنی بھی حریت پسند تنظیمیں ہیں، جتن کو بھی آزادی چاہیے، جن کو بھی عزت چاہیے، وہ لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو رہے ہیں۔ کیونکہ میں مختلف ممالک میں یا مختلف شہروں میں، مختلف اسٹیٹ وغیرہ میں سفر کرتا رہتا ہوں اور جاتا رہتا ہوں اور مجالس پڑھتا رہتا ہوں، اور میری گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے بعض یونیورسٹی کے طلاب سے، اسٹوڈنٹ سے، وہاں کے پروفیسر حضرات سے یا دیگر قوم کے لوگوں سے۔ لہذا یہ چیز ہمیں ملتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ لوگ اس میں جذب ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور طاغوت کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ کیا بات، بہترین قبلہ، ماشاءاللہ، بہترین آپ کے بیانات سے استفادہ کیا۔ یقیناً ہمارے عزادار ناظرین، ہمارے حسینی اور کربلائی ناظرین بھی استفادہ کر رہے ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا۔ ناظرین، یہ پیغام امام حسین ہے۔ لبیک یا حسین کا مطلب ہمیں بہت بہترین انداز میں آغا صاحب نے بیان کیا کہ لبیک کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام حسین کے حوالے ہو گئے۔ اب ہم نے جیسے جیسے امام کی نصرت ہو سکتی ہے کرنی ہے، ممکنہ طور پر دامِ درہم سخنے اپنے قلم سے، بیان سے، اپنے جیسے ہو سکے، یہاں تک کہ اپنے خون سے، اپنی جان سے امام کی نصرت کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو نصرت امام حسین کا سبق پڑھانا ہے، اپنی نسل کو عزادار بنانا ہے، ماتمی بنانا ہے، کیونکہ یہ امام کی نصرت ہے، یہ عزاداری امام کی نصرت ہے، اور امام کی نصرت یقیناً امام وقت کی، حسین وقت کی نصرت ہے۔ پروردگار ہمیں امام حسین جو وقت کے حسین ہیں ان کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔